السلام علیکم ناظرین. میں صوفی سید عقیل جعفر پیر طریقت صاحب وقت عالیہ نقشبندی مجددی آپ لوگوں کے سامنے مخاطب ہوں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے پیچھے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے انٹرنیشنل صوفی سینٹر انڈیا خانقاہ نقشبند. خانقاہ نقشبند کا کام لگ بھگ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اوپر میں نے البیسٹر ڈال دیا ہے لوہے کا. ہمارا جو بجٹ تھا بجٹ کے حساب سے میں نے کام کیا ہے. ایک بھی پیسے کی کہیں سے کوئی مدد نہیں آئی. میری حسب اوقات جتنی تھی میں نے کام کیا اور میں اس مشن کو آگے بڑھاؤں گا. اللہ ہم کو اس مشن میں آگے بڑھنے میں کامیاب کرے. اور میں اللہ کی منشا کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. میری کوشش ہے میں اس صوفی سینٹر کو بہت دور تک لے جاؤں. یہ صوفی سینٹر نیا ٹولہ کسی پور بارہ ہاٹ بھاگلپور بہار انڈیا میں اس کی استھاپنا کی گئی ہے. ہمارا لکشیہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو منور کیا جائے. ہر سمپردائے کے لوگ ہر دھرم کے لوگ اس صوفی سینٹر میں آ کر دیکشا لے سکتے ہیں, تعلیم لے سکتے ہیں. وہ تعلیم جو مدرسوں میں دی جاتی ہے وہ تعلیم نہیں. یہ وہ تعلیم ہوگی جو اللہ سے ملاقات, اللہ سے بات چیت کیسے کی ہے, اللہ سے ملاقات کیسے کی ہے. الصلاۃ معراج المومنین. مومن کی نماز معراج ہے. مومن کی نماز معراج ہے. ہمیں مومن بننا ہے کیونکہ مومنوں کے لیے نماز معراج ہوئی. ہندو مسلم سکھ عیسائی پارسی یہودی نصارہ جو بھی ہیں ہر دھرم کے لیے میں نے یہ صوفی سینٹر کا آدھار سلا رکھا ہے. میری بہت کوشش ہے کہ انٹرنیشنل صوفی سینٹر کا مشن یہ پورے ورلڈ میں پھیلے اور سب لوگ جڑیں اور سب لوگ اللہ کا قرب حاصل کریں, ایشور کی گاڈ کی واحد گرو کی ان کی پراپتی کیسے کی جائے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دولت ہے, ہمارے پاس جو شہرت ہے, ہمارے پاس جو اولاد ہے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. یہ غلط فہمی میں جی رہے ہیں یہ لوگ. حالانکہ یہ شہرت, یہ دولت, یہ اولاد یہ کسی کام کے نہیں ہے. یہ کسی کام کا نہیں ہے. کیونکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اولاد اور مال امتحان کے لیے بنایا ہے.
تمہارے پاس جو دولت ہے، تمہارے پاس جو اولاد ہے، وہ صرف تمہارے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے، تاکہ میں دیکھتا ہوں تم اسے کس طرح سے استعمال کرتے ہو۔ اگر آپ کو دولت مند اللہ نے بنایا ہے تو آپ اس دولت کو غریبوں میں تقسیم کیجیے، خود بھی کھائیے اور غریبوں کو بھی کھلائیے، کوئی بھوکا ننگا نہ رہے۔ جو کپڑے کے محتاج ہیں انہیں کپڑا دیجیے، جو پیٹ سے محتاج ہیں انہیں کھانا دیجیے، اور جسے گھر مکان نہ ہو اسے گھر مکان دیجیے بنوا۔ اسی لیے اللہ نے آپ کو دولت دی، اسی لیے ایشور نے آپ کو دولت دیا ہے۔ میری ہر دھرموں سے یہی اپیل اور گزارش ہے کہ آپ اپنے دولت کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ لوٹنا ہے یہاں۔ یہ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے دنیا جو ہے ایک سرائے کھانے کی طرح ہے، کچھ دنوں کے لیے مسافرت کے لیے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، پھر واپس لوٹنا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بنایا اور تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے اسے زمین پر بھیج دیا گیا۔ کیوں بھیج دیا گیا؟ جاؤ تم پھر صاف ستھرا ہو کر آؤ میرے پاس۔ تمہارے اندر جو غلاظت آ گئی ہے اسے دور کر کر آؤ، تمہارے اندر جو غلاظت آ گئی ہے اسے دور کر کے آؤ۔ اسی غلاظت کو ہم دور کرنے کے لیے آئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، نہ کہ ہم دنیا میں پھنسے رہنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس غلاظت سے باہر نکلیں اور صاف ستھرے ہو کر پھر اسی جنت میں داخل ہوں۔ بہت دنوں سے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا وقت نہیں ملا۔ میں بزی رہتا ہوں تھوڑا، اور کچھ کام وغیرہ بھی، کچھ پیڑ وغیرہ میں نے لگائے ہیں، امرود کے پیڑ ہیں، کچھ آم کے پیڑ ہیں، کچھ نیمبو کے ہیں، کچھ سنترا ہے، اور تھوڑی سی کھیتی باڑی بھی کرتا ہوں۔ ٹماٹر ہے، گوبھی ہے، مرچی ہے، یہ سب پالک وغیرہ میں نے لگایا ہے۔ اور حالانکہ یہ بھی دین کا کام اللہ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جب بھیجا تو اس کے ساتھ ہل اور بیل بھی دیا گیا، جاؤ تم اپنے حصے کی روزی نکال لو۔ ہم سب بھول بیٹھے ہیں اپنے رب کو، الجھے ہوئے ہیں اپنے فیملی کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فیملی، بیوی بچے کی محبت، اس کو کھانا پینا، اس کو صحیح وقت پہ کپڑا، یہ بہت ساری جو بھی ضرورتوں کا سامان ہے وہ اسے مہیا کرانا، یہ بھی عبادت کی گنتی میں آتا ہے۔ یہ بھی عبادت کی گنتی میں۔ ارے یہ تو ہر لوگ کر رہا ہے، بیوی بچہ تو ساتھ میں ہے ہی، لیکن اس سے ہٹ کر ہم کو اور کچھ کرنا ہے۔ ہم سے جو نیچے ہے اس کو دیکھنا ہے، غریب مسکین کو دیکھنا ہے۔ کیونکہ ساتھ وہی جائے گا جو اچھے کرم ہیں آپ کی، وہی آپ کے ساتھ جائے گا۔ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے بنائی ہے، سب سے اشرف انسان ہے، تو اشرف بن کر ہم کو دکھانا پڑے گا۔ ارے ہم بیوی بچوں میں لگے رہیں تو پھر ہم اشرف کہاں ہوئے؟ ایک جانور جو ہے وہ بھی اپنے بچوں کو پالتا ہے، تب تک پالتا ہے جب تک وہ دودھ پیتا رہتا ہے، جب وہ ہوشیار ہو جاتا ہے تب وہ جانور اس بچے کو چھوڑے۔ اور آپ بھی وہی کر رہے ہیں، آپ کا بھی بچہ ہوشیار ہو جاتا ہے تب اس کو آپ الگ کر دیتے ہیں، شادی بیاہ کر دیتے ہیں۔ تو آپ میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟
تو ہم کو اوپر اٹھنا ہے، اشرف المخلوقات بننا ہے۔ مجھے اس جگہ سے بہت امید ہے، اللہ ہمیں کامیاب کرے کہ دلوں کو جوڑنے کا کام، دلوں میں رب کیسے بسایا جائے، اس کام میں اللہ مجھے توفیق دے تاکہ میں اس مشن کو آگے بڑھا سکوں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جلد ہی۔ اللہ حافظ۔ 50 پیس جو ہے پیڑ جو ختم ہو گیا، 50 پیس۔